وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 69 آج پڑھتے ہیں۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے۔ طائفہ کہتے ہیں ایک ایسا گروہ جس میں 1000 تک کے لوگ شامل ہوں، ایسے گروہ کو طائفہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکیں۔ یعنی اہل کتاب کا ایک گروہ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے، تلا ہوا ہے کہ کاش کسی طریقے سے مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں، مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نا اس آیت میں مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں کہ کیونکہ جب مسلمان لوگ ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، تو جو یہودی تھے وہ اس قدر حسد کرتے تھے مسلمانوں سے کہ آخری جو کتاب ہے اور آخری پیغمبر ان میں کیوں آ گئے۔ اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ کانسپریسیز کرتے تھے، سوچتے تھے کہ بیٹھ کے کہ کس طریقے سازشیں کرتے تھے۔ ان سازشوں کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا بھی کہ وہ کیا کیا سازشیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفسوں کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ جو حربے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، اس سے خود ان کو ہی نقصان ہو رہا ہے، وہ خود ہی نقصان اٹھا رہے ہیں اور اوپر سے ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہر نعمت والا جو انسان ہوتا ہے حسد کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو نعمت اسلام کی مسلمانوں کو مل گئی تھی، اس چیز کا حسد جو ہے وہ ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا اہل کتاب کو، اور وہ مسلسل اسی کوششوں میں لگے رہتے تھے کسی بھی طریقے سے مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ سوچیں نا آپ ذرا، امیجن کریں اس وقت کے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو جو شروع کے بھی لوگ ایک دم سے مسلمان ہوئے ہیں، ارلی جو بالکل شروع کے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، اتنی شدید مکہ میں ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے پلٹ جاتا ہے اپنے پورے پرانے طریقوں سے کہ کسی بھی صورت میں چاہے جو مرضی ان کو کر دیں، جان سے بھی مار دیں، وہ دوبارہ نہیں پلٹ کے آتا۔ اور یہ چیز ان کو اتنی تکلیف دیتی تھی کہ کیا مٹھاس ہے، کیا اس دین کے اندر ایسی بات ہے کہ جو ایک بار مسلمان ہوتا ہے وہ پلٹتا ہی نہیں ہے۔ سوچیں نا ذرا آپ کے جو تکلیفیں اس وقت دی گئیں مسلمانوں کو۔ میرے ذہن میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آ رہا ہے، کافی ضعیف خاتون تھی جن کے بیٹے تھے حضرت عمار، ایسی ان کو تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتی تھے، ان کا جو وہ سردار تھا لوہے کی زرہ پہنا دیتا تھا اور تپتی دھوپ میں باندھ کے کھڑا کر دیتا تھا، اور دھوپ کی وجہ سے لوہا جو تھا نا گرم ہو کے ان کا سارا جسم پگھلا دیتا تھا، اندر سے چربی تک پگھل جاتی تھی ان کی، دھوپ میں کھڑا رکھتا تھا۔ اور اس طرح وہ پہلی شہید خاتون ہے نا اسلام کی، مگر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جو بندہ ایک بار اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو چاہے جو مرضی کر لو وہ پلٹتا کیوں نہیں ہے، اور یہ چیز ان کو اور بھی زیادہ حسد میں مبتلا کرتی تھی۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، کیسے ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گرمی میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، سکن جو تھی وہ جل جاتی تھی، احد احد پکارتے رہتے تھے۔ تو ان کو اہل کتاب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح کا دین ہے کہ جو کوئی ایک بار مسلمان ہو جاتا ہے پلٹتا ہی نہیں ہے۔ اس حسد کی وجہ سے وہ کانسپریسیز کرتے رہتے تھے مسلسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، صبح کو کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہیں، وہ اس میں محفل میں بیٹھ جاتے تھے مجلس میں، اور رات کو کہہ دیتے تھے کہ نہیں جی ہم تو یہاں تو جا کے دیکھ لیا ہے، سن کے دیکھ لیے، یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ اور ابھی بھی یہ لوگ کانسپریسیز کری جا رہے ہیں، یہودیوں کی مسلسل کوشش ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، مگر افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان سوئے پڑے ہیں، انہیں یہ سازشیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں
کہ جو ہے اسلام دشمن کس طرح سے سازشیں کر رہے ہیں ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے، چونکہ ہم لوگ اب اسلام سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اصل دین کا معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی سازشوں کا جو ہے حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور بھی زیادہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں، ہمارے بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ان کی سازشوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ایک گروہ ان میں سے مسلسل اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو آگے کی آیات میں ہم پڑھیں گے کیا کیا سازشیں یہ لوگ کر رہے تھے اس وقت بھی۔ تو آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔